کہتے ہیں کہ ہر چیز کی اپنی ایک کہانی ہوتی ہے، لیکن کچھ کہانیاں ایسی ہوتی ہیں جنہیں کبھی بتایا نہ جائے تو بہتر ہے۔ یہ ایملی کی کہانی ہے، ایک ایسی جوان لڑکی کی جس نے ایک خوفناک غلطی کی، ایک ایسی غلطی جس کی قیمت اسے اپنی زندگی سے ادا کرنی پڑی۔ یہ کہانی شروع ہوئی ایک معصوم خریداری سے، ایک گڑیا جو اسے شہر کے کنارے پر ایک پرانی بھولی ہوئی دکان میں ملی تھی۔ گڑیا اکیلی دھول بھرے شیلف پر بیٹھی تھی، اور یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اس کی آنکھیں ایملی کا پیچھا کر رہی ہوں۔ دکان کے مالک نے اسے خبردار کیا تھا، کچھ چیزیں کسی کی ملکیت نہیں بن سکتیں، لیکن ایملی کو تو ان باتوں پر یقین نہیں تھا۔ جب تک کہ ڈراؤنے خواب شروع نہ ہوئے، شروع میں بس خواب ہی آئے۔ ایملی رات کے اندھیرے میں جاگ جاتی، اس کا دل تیزی سے دھڑکتا اور سرد پسینہ اس کے جسم کو بھگو دیتا۔ خوابوں میں وہ دیکھتی کہ گڑیا اسے گھور رہی ہے، اور کمرے کے تاریک کونوں سے اس کا نام پکارتی ہوئی آواز آتی۔ وہ چاروں طرف دیکھتی اور گڑیا ہمیشہ اپنی جگہ پر بیٹھی ہوئی دکھائی دیتی۔ شاید وہ وہاں نہیں تھی۔ ایک رات ایملی نے خود کو بستر کے کنارے گڑیا کے ساتھ جاگتے پایا، حالانکہ وہ قسم کھا سکتی تھی کہ اس نے گڑیا کو رہنے کے کمرے میں چھوڑا تھا۔ یہ پہلی بار تھا جب اس نے وہ سرد اور خوفناک موجودگی محسوس کی جو کمرے میں ہر طرف پھیل گئی تھی۔ دن گزرتے گئے اور گھر میں عجیب و غریب چیزیں ہونے لگیں۔ چیزیں خود بخود حرکت کرنے لگیں، روشنی جھپکتی، دروازے چرچراتے، اور ہمیشہ گڑیا وہاں موجود ہوتی۔ دیکھتی ہوئی ایملی نے اسے پھینکنے کی کوشش کی۔ اس نے اسے جلایا، دریا میں میلوں دور پھینکا، لیکن ہر بار کوئی فرق نہ پڑا۔ گڑیا ہمیشہ واپس آ جاتی تھی۔ کبھی وہ گھر آتی تو گڑیا اسے بستر پر ملتی، اور کبھی باتھ روم کے آئینے میں اس کا عکس اسے دیکھتا ہوا ملتا۔ دوستوں نے بھی اس میں تبدیلی محسوس کرنا شروع کر دی۔ وہ دن با دن زیادہ تھکی ہوئی اور کمزور لگنے لگی، لیکن جب بھی وہ گڑیا کے بارے میں بات کرتی کوئی اس کی بات کا یقین نہیں کرتا۔ آخرکار یہ صرف ایک گڑیا تھی، صرف ایک گڑیا۔ لیکن ایملی کو اب معلوم ہو چکا تھا کہ اس کے اندر کوئی بری رقیت تھی۔ مجبور ہو کر ایملی نے ایک مقامی تاریخ دان سے مدد لی۔ جو کچھ اس نے سنا، اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ یہ گڑیا کبھی ایک ایسی عورت کی ملکیت تھی جس پر صدیوں پہلے جادوگری کا الزام لگایا گیا تھا۔ پھانسی سے پہلے اس عورت نے قسم کھائی تھی کہ اس کی روح گڑیا کے اندر زندہ رہے گی، اور جو بھی اس کی مالک بنے گا اسے بدبختی اور موت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ بددعا سچ تھی، اور ایملی نے اسے اپنے گھر میں جگہ دی تھی۔ آخری جھٹکا اس رات آیا جب ایملی جاگی تو دیکھا کہ گڑیا اس کے بستر کے پاس کھڑی تھی، اس کا چھوٹا ہاتھ ایملی کے بازو پر تھا۔ ایملی نے چیخ مار کر گڑیا کو کمرے کے پار پھینک دیا، مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ بددعا نے اسے اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ اگلے دن ایملی غائب ہو گئی۔ کسی نے اسے دوبارہ کبھی نہیں دیکھا۔ اس کا گھر ویران ہو چکا تھا، اور اس کی ہر چیز وہیں چھوڑ دی گئی تھی، سوائے ایک چیز کے۔ گڑیا کہتے ہیں کہ گڑیا اب بھی اس پرانے گھر میں بیٹھی ہے، انتظار کر رہی ہے کہ کوئی اور اسے ڈھونڈ لے۔ اس کی شیشے کی آنکھیں خالی ہیں، مگر اس کی روح نہیں۔ کچھ چیزیں بدرو ہوتی ہیں، ان کے ساتھ وہ تاریکی ہوتی ہے جس سے کبھی چھٹکارا ممکن نہیں۔ لہذا اگر کبھی اب خود کو کسی پرانی دھول بھری دکان میں پائیں اور کوئی گڑیا اکیلی شیلف پر بیٹھی دکھائی دے تو ایملی کی کہانی یاد رکھیں۔ کچھ چیزیں کسی کی ملکیت بننے کے لیے نہیں ہوتی۔